اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر نکالیے جو بہت مشکل ہے. اسم مفعول آبجیکٹ. جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. مثلا عام طور پر مثال دی جاتی ہے ضرب زید خالدن. ضرب مارا، زید زید نے، خالدن خالد کو. مارنے والا کون ہے؟ زید. وہ کیا ہے؟ فاعل. کس کو مارا؟ خالد کو. خالد کیا ہے؟ مفعول. اب اعراب آپ دیکھیے ضرب زیدن. زیدن کے اوپر کیا ہے؟ پیش. پیش کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل کی. خالدن کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر. یہ کس کی علامت ہے؟ مفعول کی. جی. جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. اگر یہ اسم مفعول کے خاص وزن پر ہو تو اسم مفعول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے غیر المغضوب. مغضوب کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. تو مغضوب کون ہے؟ کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے مغضوب کا؟ جن پر غضب کیا گیا. یعنی غضب کا فعل کس پر واقع ہوا؟ ان لوگوں پر. غیر المغضوب. المغضوب کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر ہے تو اس کو کیا کہہ لیں گے؟ اسم مفعول. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کسی اور وزن کے اسم پر جب کوئی فعل واقع ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. اور مفعول پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، کل مفعول منصوب. ہر مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے. ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا آپ. لہذا واحد اسم کی صورت میں آخری حرف پر زبر یا تنوین ہوگی، یعنی زبر تنوین ہوگی. مثلا اللہ آدم رسولن، یعنی یا سنگل زبر ہوگی یا ڈبل ہوگی، یعنی تنوین ہوگی. تسنیہ کی صورت میں یہ نون یعنی یہ نے زبر کو ظاہر کرے گا. مثلا رجلین مسلمتین. اور جمع اسم کی صورت میں یین اور آتن زبر کو ظاہر کرے گا. جیسے مؤمنین، حافی ذاتن. مؤمنین اور حافی ذاتن. اسم مفعول کے وزن کے علاوہ دیگر بھی اوزان ہیں جن کا ذکر فعل کے باب میں آئے گا. مفعول کے اعراب: مذکر سنگل زبر یا ڈبل زبر، یعنی منصوب تنوین کے ساتھ یا بغیر تنوین کے. تثنیہ میں یعنی اور جمع میں یینا. اور مؤنث میں گولتے کے اوپر ایک زبر یا دو زبر، اور تینی اور آتن. اچھا، اب تھوڑی سی پریکٹس ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ. چلیے میں اب ایک لفظ بولتی ہوں، آپ اس کا فاعل اور مفعول دونوں نکالیے. علم. عالم اور معلوم. معلوم کبھی سوچا ہی نہیں یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. قتل. قاتل اور ٹھیک ہے. جہل. مجہول. جی، مجہول کیا ہے؟ مفعول ہے. کس سے؟ جہل سے. اب آپ دیکھیں مادہ آپ کو پتا ہے. جہل جیم ہے لام، جہل جہالت. جاہل فاعل، اور مجہول جس کے اوپر جہل کا فعل واقع ہو رہا، یعنی فلاں چیز مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں لا علمی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، نصر نون سواد رے. ناصر اور منصور پڑھتے نا آپ. اوکے. کوئی اور لفظ آپ بتائیے. ظلم. جی ہاں، ظالم اور مظلوم. اور خلق، خے لام قاف، روٹس لائیے اس سے خود ہی بنتا جائے گا. خالق اور
مخلوق اور جی شکر، شاکر اور مشکور، اور اسی طرح جی ہاں ذکر، ذاکر اور مذکور۔ ذاکر کون ہے؟ ذکر کرنے والا، اور مذکور جس کا ذکر کیا جائے۔ کہتے ہیں نا یہ چیز یہاں مذکور نہیں، یعنی اس کا ذکر نہیں ہوا یہاں، یہ سمپل معنی ہوتا ہے۔ اچھا، ہے کاف میم حکم سے حاکم اور محکوم، ٹھیک ہے، اور فضل سے فاضل اور مفضول، مفضول بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ملک سے مالک اور مملوک کس کو کہتے ہیں؟ مملوک کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں نا۔ مالک ایک ہوتا ہے اور ایک مملوک ہوتا ہے جی۔ طلب، طالب اور مطلوب۔ آپ طالب علم ہے تو آپ کا مطلوب کیا ہے؟ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں؟ علم کو، ٹھیک ہے جی ہاں۔ عبد، عین بے دال، عبد، اس سے کیا ہے؟ عابد اور جی ہاں شین ہے دال، شاہد اور مشہود، شاہد و مشہود ہے۔ حمد، ہے میم دال، حامد اور محمود، ٹھیک ہے۔ کاف تے بے، کاتب اور مکتوب۔ کاتب کون ہوتا ہے؟ اور مکتوب لکھی گئی چیز، جس پہ لکھا جائے یا جو لکھی گئی چیز ہے۔ مثلا خط کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مکتوب، ٹھیک ہے جی۔ عارف، معروف، امر بال معروف، ٹھیک ہے جی۔ لازم و ملزوم بھی آتا ہے، لازم اور ملزوم بھی اسی سے ہے۔ اس پریکٹس سے اصل میں صرف آپ کا ذہن کھولنا مقصود ہے۔ جب آپ اس طریقے پر سوچنا شروع کر دیں گے تو کیا میننگ خود نہیں نکال سکیں گے؟ پہلے آپ کو پریکٹس کرائے گی روٹس کی، روٹس آپ کو پتا ہے۔ اب آپ نے اسم فاعل کے وزن پر لے لیا کسی لفظ کو، اور اسی سے اسم مفعول کے وزن پر لے لیا، تو مطلب خود ہی نکال سکتے ہیں، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک چیز اگر آپ گرامر سیکھتے وقت ذہن میں رکھیں کہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اگر اس میں آپ پختہ ہو جائیں، صرف اس میں، تو اتنا دریچہ آپ کا کھل گیا، پھر اگلا دیا، پھر اگلا، پھر آپ یہ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک مثلا کوئی اسکیچ کیا جائے، یعنی کہ مثلا یہاں ایک نقطہ لگا، یہاں اب کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے نا، لیکن اگر وہ سارے نقطے جب جڑ گئے تو کیا ہوگا؟ شیپ بن جائے گی۔ بالکل آپ کا بھی یہ ہے کہ ابھی آپ صرف ایک اسم فاعل سیکھتے ہیں نا، ایک نقطہ لگاتے ہیں، پھر آپ مفعول سیکھ رہے تو صرف ایک نقطہ لگا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ نقطہ آپ نے لگانے میں کامیاب ہو گئے نا، مفعول کے وزن کو پہچاننے میں، کہ قرآن پاک میں کہیں بھی لفظ مفعول کے وزن پر ہے اور آپ اس میں یہ پہچان جائیں کہ اس پر کوئی کام ہوا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک۔ دیکھیں سائٹس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس طرح آپ اس وقت آپس میں بول کے پریکٹس کر کے بات سیکھ سکتے ہیں، ون سائیڈڈ گرامر نہیں سیکھی جا سکتی جب تک آپ خود نہیں اپنے دماغ کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس ضروری ہے اس کی، اوکے کافی ہے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔